اور اس روزے کا جو ہے رزلٹ ہمیں ملے گا۔ اور پھر یونا کی کتاب کے اندر ہمیں روزے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ یونا نے جا کر اعلان کیا نینوا میں کہ 40 دن کے بعد یہ شہر جو ہے یہ برباد ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کئی بار اس کو بھی لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، کیا خدا اپنا ارادہ بدلتا ہے؟ ہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں خدا انسان نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کی سچویشن نینوا کے لوگوں کی تھی، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی چونکہ وہ گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جو خدا نے اس وقت اس سچویشن کے مطابق ان کے لیے مقرر کیا کہ ان کو مار دینا چاہیے۔ اگر لوگ توبہ کریں، اور روزے کا جو اہم عنصر ہے وہ یہی ہے، صرف بھوکے رہنا روزہ نہیں ہے۔ روزے میں جو اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ توبہ کریں، اپنے برے کاموں سے باز آئیں، گریہزاری کریں، خدا کی حضوری میں دعا کریں تاکہ آسمان سے خدا اپنے رحم کو ان کے لیے جاری کرے۔ اور یہی کچھ نینوا میں ہوا، اور خدا نے جو ہے جب یونا جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا، خدا تو نے ان کو جو ہلاک نہیں کیا۔ نینوا کے لوگوں نے کیا کیا؟ بادشاہ سے لے کر جو نیچے بالکل نیچے لیول پہ کوئی کام کرتا ہے، مزدور ہے، ہر ایک نے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی جو ہے کھانا نہ دیا، ان کو بھی خوراک نہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سچویشن کریٹ کی۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے جب روزوں کے اندر جو ہے لوگ ان روزوں کا یا ان دنوں کا احترام نہیں کرتے، اور اپنی من مانی کی زندگی یا رنگرلیوں کی زندگی میں یہ روزے کے ساتھ بات جو ہے یہ میچ نہیں کھاتی۔ روزے میں ایک عام عنصر ہے، جہاں پر بھی پڑھیں گے انہوں نے گریہزاری کی، وہ سنجیدہ ہوئے، ان مسائل کے حل کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا تاکہ خدا کا رحم ان پر جو ہے آسمان سے جاری ہو۔ اب نینوا کے برباد نہ ہونے پر یونا جو ہے وہ شکوہ کر رہا ہے، خدا دیکھ تو نے اچھا میری بات کو تو نے رکھا نہیں ہے، اب یہ برباد۔ خدا نے کہا اے یونا، 1,20,000 ان لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو دائیں اور بائیں میں فرق نہیں جانتے، اور باقی جو جانتے ہیں وہ بھی میرے طالب نہیں تھے، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اچھا ہے کہ ان کو بچایا جائے۔ میرے عزیزو، کتاب مقدس بتاتی ہے کہ روزہ سچویشن کو، ہسٹری کو چینج کرتے ہیں، ملکوں کی تاریخ کو بدل دیتا ہے۔ اگر لوگ روزہ رکھیں، سنجیدہ ہوں، تو دنیا کے اندر تبدیلی آتی ہے، چینج آتی ہے بہت بڑی۔ اور یہی خدا چاہتا ہے کہ اگر جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو مسیحی ہیں، جو چرچ لیڈرز ہیں، جو دوسرے لیڈرز ہیں، جو مسیح خاندان ہیں، جو خاندان کے سربراہ ہیں، وہ سنجیدہ ہوں۔ اور جب سنجیدگی سے ہم جب خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ آخر میں بات یہ بتاؤں گا کہ جو مسیحی روزہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اپنا منہ نہیں بگاڑو۔ اس میں ایک یسوع مسیح نے مشورہ دیا کہ اپنے سر میں کیا کر، تیل ڈالنے سکھاتے ہیں۔ جب ہم اپنے سر میں تیل ڈالتے ہیں، تیل سے نبیوں کو مسح کیا جاتا تھا، تیل سے بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا، تیل سے کاہنوں کو مسح کیا جاتا تھا۔ جب کلیسیا مقدس پطرس کے خط کے مطابق لکھا تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور برگزیدہ نسل ہو۔ جب اپنے سر میں ہم تیل ڈالتے ہیں تو تیل جو ہے یہ ہولی اسپرٹ کا، پاک روح کا سمبل ہے، یہ اس کا نشان ہے۔ جب ہم سنجیدگی سے توبہ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں دے دیتے ہیں، پھر روح القدس ہمارے اوپر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور خدا کا پاک روح پھر بندنوں کو، جموں کو توڑتا ہے۔ زبور 92 کے مطابق لکھا ہے جب تیل انڈیلا جاتا ہے ہماری روحانی آنکھیں کھلتی ہیں اور ہمارے دشمن ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھا تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کی سینگ کی مانند تو نے مجھے مضبوط کیا ہے۔ روزے کے ساتھ عبادت میں کلیسیا جو ہے مضبوط ہوتی ہے۔ آج جس طرح سے بائبل مقدس کی پہلی ہم نے ایگزامپلس جہاں ان پر غور کیا، آخر کے دنوں میں سچویشن چینج ہو گئی۔ آمین۔ جس سولی کے اوپر مرد کے نے چڑھنا تھا اور اس کے بدلہ میں 11 سولیاں تیار کی گئیں۔ میرے عزیزو، ہم بھی سنجیدگی کے ساتھ روزہ رکھ کے ہم بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے خلاف ہے، جو کچھ ہمارے چرچز کے خلاف ہے، جو کچھ ہماری قوم کے خلاف ہے، جو کچھ ہمارے ملک کے خلاف ہے،
जब संजीदगी से हम रोजा रखेंगे आज सब कुछ बदल सकता है और आसमानी बरकत आ सकती हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। जीसस लाइव टीवी की तरफ से और मूनलैंड रियल एस्टेट की तरफ से, इस फेलोशिप की तरफ से आप सबको जो है आने वाले रोजे जो हैं उनके लिए हम मुबारकबाद देते हैं कि उन रोजों में संजीदगी इख्तियार करें। और कई लोग रोजों में भी शराब नोशी करते हैं और मसीह कौम का ये मुतालबा है कि इन रोजों के अंदर जिस तरह से दूसरी जो कम्युनिटी है उनके रोजों में एहतराम किया जाता है, जितने भी शराब खाने या मनशियात के जितने भी अड्डे हैं उनको बंद रखा जाए, क्योंकि मसीह कौम या लीडर ये किसी तरह से भी ये परमिशन नहीं देते। ना ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम पिए या खाएं, ऐसी चीजों की बाइबल ममानत करती है, अलाउ नहीं करती। जो मर्जी है किसी के लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं, लेकिन बिलखुसूस हमारी अपील है कि रोजों के अय्याम में इन बातों से जरूर इज्तनाब किया जाए, इनको रोका जाए। और मसीह बहन भाइयों से जो है ये दरखास्त है कि इन रोजों के अय्याम को इंतहाई दिली एहतराम के साथ खुदा की पाक हुजूरी में गुजारें। शुक्रिया।